بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الف لام میم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ یہ لوگ جو تھے آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ اور جو دوسری طاقت تھی وہ روم کی تھی، اور وہ لوگ مکہ مکرمہ کی شمال اور مغرب میں ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، یہ ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے جو تھے نا، اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور ان کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ عیسائی تھی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ان دونوں طاقتوں کے درمیان نا اس وقت بڑی شدید جنگ چل رہی تھی۔ یہ جو ایرانی تھے یہ ہر لحاظ سے مد مقابل پر بھاری ہو رہے تھے، رومیوں کو شکست ہو رہی تھی، ان کے بڑے بڑے جو شہر تھے نا وہ فتح ہو رہے تھے۔ اچھا، یہاں تک نوبت آئی کہ جو بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تھا تو ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اب جو روم کا بادشاہ ہرقل تھا، اس کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو ایران کے بادشاہ تھا، ایرانی تھے، ایرانی حکومت تھی، یہ آگ کے پجاری تھے، مشرک تھے۔ یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرک تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ بھی مشرک تھے، غیر اللہ کو پوجنے والے، وہ بھی ایسے تھے۔ تو جب بھی ایران کی فتح کی خبر آتی تو یہ جو مشرکین مکہ تھے بڑے خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کو شکست ہو رہی ہے، اور ایران کے لوگ جو مشرک ہیں، ہماری طرح کے کسی پیغمبر آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہیں فتح ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ایرانیوں کو رومیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فتح حاصل ہوگی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اب رومیوں کے دوبارہ اٹھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یہ صورت اتری۔ اب اس میں پیشن گوئی کیا کی گئی ہے کہ روم کے لوگوں کو اگرچہ شکست ہو گئی ہے
اللہ فرما رہے کہ چند سالوں کے بعد ان کو فتح حاصل ہو جائے گی، یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور کیا ہوگا اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر دو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہے، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ اب یہ جو پیشن گوئیاں تھیں اس وقت، یہ پیشن گوئیاں کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، حالات ہی ایسے تھے۔ اب مشرکین مکہ نے نا اس پیشن گوئی کا بڑا مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف ان کا بڑا سردار تھا، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی۔ ہوا یوں تھا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی نا سورہ روم کی، تو مشرکین ایک بازار میں جمع تھے، وہاں جا کر اعلان کیا، کہنے لگے کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ روم والے فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر پھر ابی بن خلف جو تھا نا وہ بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے، اور میں فرمانے لگے اس پہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کہہ دیا کہ 3 سال کے اندر روم غالب نہ آئے تو 10 اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا، اور وہ غالب آ گئے تو 10 اونٹنیاں تمہیں دینا پڑے گی۔ یہ جو تھا نا شرط لگا لی نا، ابھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کو ساری بات سنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو 3 سال کی مدت جو تھی وہ متعین کی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نا لفظ ہے بضع سنین، اور وہ 3 سے 9 سال تک ہو سکتا ہے۔ بضع سنین کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، جس سے معاہدہ کیا نا اسے کہو کہ میں 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 دوں گا، 100 کی شرط لگاتا ہوں، لیکن مدت جو ہے نا 3 سال کے بجائے 9 سال ہوگی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ابی بن خلف کو ساری بات کی وہ تیار ہوگا، کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھی شرط لگانے کے بعد بھی نا یہ آیات اتری اور شرط بھی لگ گئی ہے، اس کے باوجود اب ایرانیوں کی جو فتوحات تھی نا وہ چلتی رہی۔ تو وہ جو کیسر تھا اس کے جو پایا تخت قسطنطنیہ تھا اس کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ اچھا، اب نا جو ہرقل تھا، کیسر ہرقل، اس نے صلح کی پیشکش بھی کی، تو انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا جی انہیں بس ہرقل کا سر چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ اب ہرقل جو تھا وہ تیونس کی طرف بھاگ گیا۔ حالات ایسے عجیب بدلے کہ ہرقل نے نا مجبور ہو کر یوں کیا کہ ایرانیوں پر اس نے حملہ کیا اور ساری جنگ کی کائے پلٹ گئی۔ ابھی 7 سال ہی گزرے تھے تو کایا پلٹی
اب یہ ہوا کہ معاملہ الٹ ہو گیا، ہرقل کو فتح ہو گئی، رومی فتح یاب ہو گئی، اہل فارس کو شکست ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر غزوہ بدر تھا اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے فتح دے دی، تو ادھر سے یہ خوشخبری، ادھر سے وہ والی خوشخبری۔ اور ابی بن خلف جو تھا نا، وہ اس غزوے میں مارا گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ورثاء تھے ان کے پاس چلے گئے، کہا جی ایسے ہماری شرط طے تھی، تو دیکھیں وہی روم والے غالب آ گئے ہیں، اب مجھے میری شرط کے مطابق 100 اونٹ دو۔ انہوں نے دیے، بات جو کرتے تھے اس کو وہ پورا کرتے تھے، انہوں نے آگے سے وکالت نہیں شروع کر دی، یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں، تو بات کی تھی اس کو پھر پورا کیا۔ اب یہ 100 اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو، چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت پھر آ چکی تھی، تو 2 طرفہ شرط جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ اونٹ جو ہیں خود استعمال کرنے کی بجائے آپ صدقہ کر دیں۔ تو یہ اس صورت کا پس منظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام میم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں؟ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور ایک مدت مقرر تک۔ اور بے شک بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، فرمایا کہ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بیکار نہیں بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک، یعنی یہ دائمی نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، مطلب
یہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی عبث فضول نہیں بنایا، اس میں بہت سی حکمت مصلحت ہے۔ جیسے دیکھیے میرے ہاتھ میں قلم ہے، پینسل ہے، تو میں کہہ دوں یہ ایسی فضول ہی ہے، بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایسے ہی بنا دیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، آپ گاڑی دیکھ لیں، آپ کمپیوٹر دیکھ لیں، آپ موبائل دیکھ لیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بنانے والے نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کوئی حکمت سوچے بنا دیا، ایسے ہی بنا دیا؟ نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو عبث اور فضول نہیں بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور دوسری چیز وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں رہے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ اللہ کی ملاقات سے مراد قیامت ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا بہت سارے لوگ اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے۔ آگے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، پس دیکھتے کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے اور زمین کو آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ۔ پس اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ مکہ والے جو لوگ ہیں یہ یمن اور شام کے علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے تجارتی غرض سے، تو رستے میں بڑی قومیں تھیں جن کی آبادیاں تباہ و برباد ہوئی تھی۔ کسی دور میں وہ بڑے آباد تھے، بڑے تہذیب و تمدن کے دعوے دار رہے، بڑی بڑی ان کی عمریں تھیں، زمین سے بڑے بڑے خزانے نکالے انہوں نے، خزائن الارض کے مالک بنے، بڑے بڑے مکانات، مضبوط مکانات، بڑی بڑی عمریں، زراعت، کھیتی، پھل، اناج۔ تو ان لوگوں کے مکانات، ان کی وہ سارے کھنڈرات یہ لوگ دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عبرت بنا دیا، تباہ و برباد کر دی۔ اب یہ مکے والوں کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ نے ایسے تباہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، میں کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں،
پس دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں، قوت بھی زیادہ تھی، بڑے بڑے لمبے قد تھے، بڑے بڑے مضبوط جسم تھے ان کے، بڑی بڑی عمریں تھیں، تو یہ تو ان مشرکین سے زیادہ قوت میں آگے تھے، ان کی قوت زیادہ تھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا، زمین میں ہل چلائے، بڑے بڑے نباتات، زراعت، کھیتی باڑی، وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا مکانات اور ساز و سامان کے ساتھ۔ آگے فرمایا اکثر مما عمروہا، زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا، یعنی یہ جو کفار ہیں ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، یعنی زیادہ وہ دنیاوی ساز و سامان میں ان سے آگے تھے۔ آگے فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان پر ایمان لاتے، اتباع پہ اتر آتے، یہ نہیں کیا، مخالفت کی، حق کو ٹھکرایا، انبیاء کو تکالیف دی، تو اللہ کا عذاب آیا حرکت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھیں، کسی کو اللہ نے ہوا کے عذاب سے تباہ کر دیا، کسی کو پانی سے، کسی کو کڑک سے، کسی کو زلزلے سے، تو اللہ ایسے قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوموں کو تباہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا اپنے اوپر، حق کو جھٹلایا، حق کا انکار کیا، انبیاء کی مخالفت پہ اتر آئے، گناہوں پہ ڈٹ گئے، تو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ تو یہ تو خود انہوں نے اپنی تباہی کے اسباب کو جمع کیا، تو اللہ نے نتیجے کے طور پہ ان کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے فرمایا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے جو حالات ذکر کیے، ان کے گناہوں کا، پھر ان کے انجام بد کا، تو مقصد کیا ہے ہمیں بتانے کا کہ ہم یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ ہمیں اسی طرح پکڑ نہ لے، یہ مقصد ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ گزشتہ دور کے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتا پھرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نافرمانوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم یہ نافرمانی نہ کریں، کر کے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور اسی طرح فرمانبرداروں کا ذکر کر کے انعامات کو بیان کرنا، مقصد جیسے انہوں نے اس کام میں ہماری اطاعت کی تو ہم نے ان کو اس طرح نوازا، تم کرو گے تو تمہیں بھی ہم نوازیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے اسی بنا پر جب قرآن کوئی واقعہ نقل کرتا ہے گزشتہ اقوام کا تو پورا تفصیل سے، ڈیٹیل سے نہیں بیان کرے گا، جو اس کے اندر اہم نکات ہیں، اہم اصول ہیں، وہ قرآن بیان کر دیتا ہے، کیونکہ مقصد تو اصلاح ہے نا، پورا واقعہ سنانا تو مقصد نہیں نا کہ ایک ناول، قصہ، کہانی سنائی جائے تو اس میں پھر بندہ باتیں جوڑ کے، بات کو لمبا کر کے جو نہیں بھی بیان کرنا وہ بھی بیان کر دینا، تو قرآن تو ایسی کتاب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعات بیان کرتے ہیں ہمیں سبق اور سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو فلاں قوم نے یہ نافرمانی کی تھی،
ہم نے ان کو اس طرح پکڑا، یہ سزا دی۔ مقصد تم ایسی نافرمانی نہ کرنا، اور فلاں قوم کو، فلاں شخص کو اس نے جب یہ کیا، ہمارے حکم کو پورا کیا، اطاعت کی، ہم نے اس کو اس طرح نوازا، مطلب تم بھی ایسے کرو۔ تو دیکھو، انسان جو عقل مندی حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح نہج پہ لاتا ہے، تو دو ہی طریقے سے ہے کہ غلط لوگوں سے بھی اور صحیح لوگوں سے بھی۔ غلط لوگوں کو دیکھ کر وہ یہ سبق حاصل کرے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا بھگتنا پڑی ہے۔ اور عقل مندوں سے آدھی عقل اس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ اس بندے نے یہ اچھا کام کیا تو اس کو اس کا یہ صلہ ملا، اب میں یہ کروں گا۔